مومنوں خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آ گیا، نیکیاں سارے کماؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ مومنوں خوشیاں سارے کماؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ پڑھ لو مومنوں خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آ گیا، نیکیاں سارے کماؤ، ماہ رمضان آ گیا، خوشیاں مناؤ، ماہ رمضان آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد درود پاک نبی پاک صاحب اللہ شب اسراء کے دیدار مال کے حمد و ثنا سرور کائنات فخر موجودات جانے کائنات بلائے جانے جہانے کائنات احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ عالیہ میں درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی دے اندر پھر ماہ رمضان مبارک دا مہینہ سانو دیکھنا نصیب فرمایا۔ ایک کو تھوڑی کٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پچھلوں پر روزے فرض کیے، اس واسطے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ماہ رمضان المبارک دے کیا کہنے، ماہ رمضان المبارک دی ہر گھڑی رحمت ہی رحمت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی، کریم آقا لجپال آقا نبیوں دے سردار اللہ دے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، شبان جا رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ماہ رمضان المبارک دی فضیلت بیان فرمائی اپنے صحابہ کرام فرما صحابہ جی آقا حکم ہوئے، فرمایا کہ عظمتاں تے رحمتاں تے برکتاں والا مہینہ تشریف لے آ رہے ہیں، فرمایا کہ اس مہینے اگر کوئی نفل پڑھے تے اللہ انہوں فرشاں دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک کو تھوڑی اللہ تعالیٰ فرضاں دا ثواب عطا فرماتا ہے، اگر نفل پڑھو تے اللہ فرضاں دا ثواب عطا فرماتا ہے، جے فرض پڑھو تے اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کیا فضیلت کیا برکت ہے ماہ رمضان المبارک دی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فرض پڑھے تو اللہ 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت والا مہینہ ہے۔ فرمایا یہ ہمدردی دا مہینہ ہے، صبر دا مہینہ ہے۔ صبر دا اجر پتہ کی ہے، ان اللہ مع الصابرین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے دے نال ہے۔ جی ڈبلنگ آواز آ رہی ہے نا جی، ان تھوڑا کام کرو دا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر نفل پڑھو تو اللہ فرضاں دا ثواب عطا فرماندا ہے، اگر فرض پڑھو تو اللہ 70 گنا زیادہ ثواب عطا فرماندا ہے۔ ایک دوسرے دی مدد دا بھی مہینہ ہے، ایک دوسرے دا احساس دا بھی مہینہ ہے، ایک دوسرے نال محبت کرن دا بھی مہینہ ہے۔
فرمایا صبر دا مینا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نے صبر دی جزا عطا فرمائی، فرمایا کہ صبر کرنے والیاں دے نال اللہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فجر دی نماز تے ظہر دی درمیان، جب ظہر دی نماز آئے جے درمیان وچ کفارہ ہے کہ بندہ بچے گناہاں کو، کبیرے گناہاں کو بچے، احتیاط کرنے دے باوجود کوئی چھوٹی غلطی ہو جائے، اللہ تعالی نماز دی برکت نال اس غلطی نو معاف فرما دیندا ہے۔ یہ بخشش دے بہانے نے، آؤ تے صحیح اللہ دی بارگاہ دے اندر فرمایا اگر اثر پڑے تے درمیان دے اندر ایک گناہاں دا کفارہ، فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک گناہاں دا کفارہ ہے، شرط ہے کہ بڑے گناہ نہ ہو، کبیرہ گناہ نہ ہو، ایک رمضان تو دوسرے رمضان دے درمیان وچ جڑیاں کوئی چھوٹیاں غلطیاں ہو جاندیاں نے کہ انسان غلطیاں تو بچے، پھر بھی غلطی ہو جائے تے اللہ کریم انہاں گناہاں نو معاف فرما دیندا ہے۔ اتنیاں عظمتاں تے اتنیاں برکتاں والا مہینہ ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نبیاں نو رب فرما رہا ہے تے ذکر اپنے محبوب دا فرما رہا ہے، اللہ انہوں نے حکم فرما رہا ہے تے ذکر اپنے محبوب دا فرمایا ہے۔ میرے پیارے کلیم یا الہ حکم ہوئے کیونکہ اللہ دے کلیم سن، اللہ نے ہم کلام ہونے والے سن، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے ہم کلام ہونے والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اپنے محبوب دی امت نو میں دو نور عطا فرمائے نے۔ عرض کی تھی یا الہی وہ دو نور کی نے؟ فرمایا اس واسطے دو نور عطا فرمائے نے کہ قبر دا اندھیرا تے قیامت دا اندھیرا میرے محبوب دی امت کو لوں دور ہی رہے۔ اللہ بخشش دے بہانہ بھی اللہ کریم فرمایا میں دو نور عطا فرمائے نے، قدر کرو اس دو نور تو مراد کی۔ آج سانو قدر ہی نہیں ماہ رمضان المبارک دی۔ اللہ نے فرمایا میں دو نور عطا فرمائے نے، یا اللہ دو نور کی نے؟ ایک کون انسان ہے اللہ کی بارگاہ دی اندر؟ اللہ دے ہم کلام ہون والے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ دو نور کی نے؟ فرمایا ایک نور قرآن تے ایک نور رمضان۔ اگر کوئی قرآن پڑھے محبت نال پریت نال تے دل دے اندر نور آ جاتا ہے، دل پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی رمضان اور مبارک دے روزے رکھتا ہے اللہ دی رضا واسطے تے دل دے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے، دل دے اندر نور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا ایک قبر دا اندھیرا تے ایک قیامت دا اندھیرا، پتہ چلیا جڑا قرآن پڑھے تے او دے تے عمل کرے، نہ قبر وچ اندھیرا آ سکتا ہے تے نہ قیامت واسطے او دے واسطے اندھیرا، او دے واسطے سویرا ہی سویرا۔ کنا لوگاں واسطے؟ جڑے رمضان المبارک دا احترام کرتے ہیں، ماہ رمضان المبارک دا احترام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ممبر رسول بنن تو پہلا کھجور دا ایک تنا سی میرے کریم آقا لجپال آقا اللہ دے محبوب ٹیک لگا کے تو خطبہ فرما دے رہے اپنے صحابہ کرام۔ پھر کسی نے عرض کی آقا اسی ممبر بنانا چاہنے ہیں، ممبر رسول بڑھے ہیں۔ اللہ دے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے فرمایا آمین۔ تے جب ممبر بنیا نا او کھجور دا تنا کہ جس نہ ٹیک لگا کے لجپال آقا خطبہ فرما دے رہے، او تنے وچوں رون دی آواز آنی شروع ہو گئی، رون دی آواز آنی شروع ہو گئی کھجور دے تنے چوں۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز رون دی آ رہی ہے لیکن رون والا نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ جانتے سن کہ رسول علم غیب کو جانتے ہیں۔
میرے اور تیرے لاجواب اللہ دے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ جڑا کھجور دا تنا او میری جدائی وچ رو رہا ہے، او میرے فراق وچ رو رہا ہے، بچھوڑا جو پہ گیا ہے رو رہا ہے، میرے پیار وچ رو رہا ہے۔ اگر کھجور دے تنے نو آقا نال پیار ہو جائے او روندا ہے تے نبی دے غلاماں دی کی کیفیت ہوے گی۔ حضرات محترم، میرے آقا علیہ السلام نے دیوانے میرے آقا نے فرمایا کھجور دا تنا میری جدائی وچ رو رہا ہے، میرے پیار وچ رو رہا ہے، میرے ہجر وچ رو رہا ہے۔ فرمایا او رو رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام نے سینے نہ لگایا۔ حضرات جویں کسے روندے بندے نو کوئی تسلی دیندا ہے کہ چپ کر جا، چپ کر جا، آہستہ آہستہ رون والا چپ کر جاندا ہے، اسی طرح روندا روندا کھجور دا تنا وہ بھی چپ کر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا جے چپ نہ کراندا اے کھجور دا تنا میرے پیار وچ قیامت تک روندا ہی رہندا، اے روندا ہی رہندا، قیامت تک روندا ہی رہندا۔ حضرات منبر دے نیچے دفن کیتا گیا کھجور دا تنا۔ حضرات میرے لاجواب آقا صحابہ کرام بیٹھے نے جمعۃ المبارک دا دن ہے، منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا، میرے آقا فرمایا آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا فرمایا آمین۔ صحابہ کہندے نے آقا پہلے بھی تسی منبر تے بیٹھ دے سی آمین نہیں فرمایا، اج آمین فرمایا، آقا آمین فرمان دی وجہ کی ہے؟ میرے اور تیرے آقا نے فرمایا جب میں منبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا حضرت جبریل آ گئے۔ ہن سنو جڑے ماہ رمضان المبارک دی بے حرمتی کردے نے، ایک چوری ادھر سینہ زوری، ایک روزہ نہیں رکھنا، دوسرا لوگوں دے سامنے کھانا پینا، انہاں لوگوں واسطے وعید ہے۔ اور لوگ توجہ نہ سنن حدیث پاک، جڑے ماہ رمضان المبارک دی بے حرمتی کرتے ہیں، بے حرمتی کی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے دے اندر لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، اور ماہ رمضان المبارک دے روزے نہ رکھنا، اور ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر سامنے لوگوں دے کھاندے پیندے نظر آنا، یہ رمضان المبارک دی بے حرمتی ہے۔ یہ انہاں لوگوں واسطے جڑے بے حرمتی کرتے ہیں۔ حضرات حضرت جبریل آ گئے، عرض کی کملی والیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او بندہ ہلاک ہو جائے جس بندے دے والدین بڑھاپے نو پہنچ جان، انہاں دی خدمت نہ کرے، او بندہ ہلاک ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا آمین، دعا منگن والا کون ہے؟ آمین کہن والا کون ہے؟ اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ اج میں دعا کراں پتہ نہیں قبول ہوے یا نہ ہوے، گناہگاراں سیاہکاراں، پر جدوں جبریل فرشتیاں دا استاد دعا کرے کیویں ہو سجدہ راتی ہو جائے۔ اپنے والدین نو ستان والے ہو، اپنے والدین نو رلان والے ہو، میرے آقا دا فرمان سن لو، توبہ کر لو۔ فرمایا وہ بھی بندہ ہلاک ہو جائے جی زندگی دے اندر والدین بڑھاپے نو پہنچ جان، اپنے ماں تے باپ نو راضی نہ کر لے، میرے آقا نے فرمایا آمین، دعا کرنے والا فرشتیاں دا سردار ہے، آمین کہنے والا نبیاں دا سردار ہے۔ آمین کہنے والا کون ہے؟ نبیاں دا سردار ہے۔ عرض کی آقا وہ بھی بندہ ہلاک ہو جائے، آقا جی دے سامنے تھوڑا نام لیا جائے، تھوڑا اسم مبارک لیا جائے، نام سن کے تھوڑا اسم پاک سن کے تھوڑی ذات درود نہ پڑے، میرے آقا نے فرمایا آمین۔ پھر عرض کی کملی والیا وہ بھی بندہ ہلاک ہو گیا جی زندگی چ رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے، تندرستیوں دے باوجود سے
دی ہون دے باوجود روزہ رکھن دی طاقت ہون دے باوجود روزہ نہ رکھے وہ بھی بندہ ہلاک ہو گیا میرے آقا نے فرمایا آمین یقیناً وہ بندہ ہلاک ہے جنہی زندگی دی اندر رمضان المبارک دا مہینہ آیا ہے پھر رمضان المبارک دی قدر نہ کرے پھر رمضان المبارک دا احترام نہ کرے میرے آقا علیہ السلام نے دیوانے وہ بندہ ہلاک ہے جنہی زندگی دی اندر رمضان المبارک دا مہینہ آیا ہے تے روزے نہ رکھے او دا بیڑا پارے جڑا رمضان دے روزے رکھدا ہے مومنوں خوشیاں مناؤ ماہ رمضان آ گیا مل کے پڑھ لو مومنوں خوشیاں مناؤ ماہ رمضان اسا کہنا آ گیا حضور نے فرمایا کہ رمضان المبارک دا چاند جدو طلوع ہو جاندہ ہے تے فرما تو خوش ہویا کرو جدو رمضان المبارک تو تو جدا ہوتا ہے نا کیوں نہ اسی خوش ہوئیے یہ برکتیں ہی بڑی ہیں فرمایا رمضان شریف آئے تے خوش ہوئے جدو رمضان جاندہ ہوئے تے پھر اکھاں وچ آنسو نہیں تے رون والی شکل بنا لیا کرو انہی برکتاں تے رحمتاں والا بہن تے مومن سارے بیٹھے الحمدللہ تے سارے مل کے پڑھ لو مومنوں خوشیاں مناؤ ماہ رمضان آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ ماہ رمضان آ گیا نیکیاں کماؤ سارے ماہ رمضان آ گیا مومنوں خوشیاں مناؤ ماہ رمضان آ گیا اس مہینے اللہ دی حمد بیان کرنا اللہ دی بڑائی بیان کرنا اللہ دی پاکی بیان کرنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ اللہ دا ذکر کرنا اللہ دی حمد بیان کرنا دی فضیلت سن لو راوی نے بیان کرنے والے نے حدیث پاک میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں جیڑا خوش نصیب سن لو توجہ نال رمضان دے مہینے رج رج کے نا اللہ دا ذکر کریا کرو تے رج رج کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے درود شریف پڑھیا کرو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی راوی کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جدو بندہ روزے دی حالت دے اندر اللہ دا ذکر کرتا ہے اللہ انہوں پسند ہی بڑا فرماتا ہے اللہ وہ تے راضی بڑا ہوتا ہے کہ جڑا رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ دی بڑائی بیان کرتا ہے اللہ دی پاکی بیان کرتا ہے فرمایا جدو اللہ دی پاکی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے او اللہ دے بندے ہو رمضان المبارک کا مہینہ پتہ نہیں اگلا ساڑھے نصیبہ چ ہونا کہ نہیں ہونا وہ تے دور دی بات ہے پتہ نہیں افطاری تک بھی ساڑھے جو کسے رہنا کہ نہیں رہنا زندگی دا کوئی پتہ نہیں جڑا بندہ اللہ اکبر کہندا ہے سبحان اللہ اللہ دی پاکی بیان کردنا اللہ پسند اس بندے کو بڑا کردا ہے پھر روزہ دیکھو نا کتنے نعمتاں ہوندیاں نے تسی کلے بیٹھے ہو سامنے توڑے چیز پئی ہوئے کھان دی تسی کھاندے نہیں کیوں روزہ رکھے ہے وہ دی وجہ اللہ فرماندا ہے اینا یقین ہی ہوتے پھر تیرے گناہ سا سارے معاف فرما دیتے فرمایا منگن والا محروم نہیں رہندا اس مہینے بولو بولو منگن والا محروم نہیں رہندا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرمان سن لو اس مہینے دی فضیلت چھے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اپنی محبوب دی امت نو عذاب دینا مقصود ہوتا تے فرمایا نہ سورۃ اخلاص شریف آتی تے نہ رمضان المبارک دا مہینہ آتا اگر محبوب اللہ اپنے محبوب دی امت نو لیکن ہوئے امت منن والے ہوں تے فرمایا اللہ کریم انہوں عذاب کو بچا لے گا حضرات محترم میرے قریب آقا علیہ السلام نے دیوانے ہوں ایک مجوسی آتش پرست آگ دی پوجا کرنے والا نام نہاد مسلمان دی اسی مسلمان تو میں کہ کام بھی ہر مسلمان نہ لے کریا کر کسی دے سامنے کھانا پینا یہ تو تک حکم ہے اگر کوئی بندہ بیمار ہے بیمار ایسا نہیں کوئی ہلکی نہیں سار درد ہوئی ہے تو بندہ کہ جی میرے سیر درد ہوتی ہے تو میں روزہ نہیں رکھنا میں بیمار ہوں آج میں میدے دا مسئلہ ہے جی آج بخار ہے میں ہلکا ہلکا یہ دی بھی تفسیر پڑھو نا تساں اس تو مراد یہ نہیں ہلکا جب بخار ہے تو بندہ روزہ چھڑ دے
کس بیمار کا ذکر آیا سن لو توجہ نال، من کو مریضن او والا سفری، مریض کا حکم اللہ فرماندا ہے مریض نو معافی ہے اور بیمار اور سفر جڑا ہے۔ دیکھو نا ایک بندہ روزہ رکھتا ہے تے اج کل آسانیاں بڑیاں نے، پہلے سفر تے اج سفر دے وچ بڑا فرق ہے۔ پہلے لوگ اٹھاں تے سواری کرتے سن اور جناب 2-3 دن لگتے سن، اج تے آسانی بڑی ہے۔ چلو کراچی بندے نے جانا تو سفر ہی بڑا نا، تو وہ تو حکم ہے کہ روزہ نہ رکھو سفر، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بندے نے جناب سیالکوٹ جانا ہے تو بندہ کہ جی میں مسافر ہاں جی، اس واسطے قرآن میں آیا ہے وہ بھی کوئی حد ہے، ہر بات کی کوئی وضاحت ہے۔ تے بیمار ایسا بندہ انہوں معافی ہے کہ جڑا بندہ روزہ رکھے گا تو بے ہوش ہو جائے گا، یعنی کہ برداشت نہیں ہوئے گا، اس بندے نو یا دی جان دا خطرہ ہے، اس بندے نو معافی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ ہلکا پھلکا بخار چڑھا تو بندہ کہ جی میں بیمار ہوں تو بیمار کو معافی ہے قرآن میں ہے، وہ وضاحت بھی پڑھنا، تفسیر بھی پڑھنا، ترجمہ پڑھ دے نال تفسیر پڑھ تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ ایسا بیمار کہ جڑا روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ایسا بیمار آتش پرست سی مجوسی سی، رمضان کا مہینہ آیا، قدر ویکھو کس انداز نہ کر رہا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، برکتاں تے رحمتاں والا مہینہ آیا، تے دینی لوگ ایمان والے نے روزے رکھے نے، وہ تے مجوسی سی نہ انہیں رکھیا تے نہ انہیں بیٹے نے روزہ رکھیا، تے بیٹے نے نا سریام کوئی چیز کھانی شروع کی تھی تے باپ نے اسے تھپڑ ماریا، مجوسی ہے، تو کہنا میں حضور دا غلام ہوں تے لوگوں کے سامنے کھانا پینے، مجوسی ہو کے رمضان کا احترام کر رہے، جدو بیٹے دے تھپڑ ماریا تے بیٹے نے کیا کہ ابا جان مینوں کس وجہ تھپڑ مارے؟ اللہ نہ فرمان حضرات توجہ سنیا جی، رمضان المبارک دا احترام مجوسی کس انداز نہ کر رہا ہے، باپ کہنا میں سوال دے تینوں تھپڑ ماریا، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، تو لوگوں دے سامنے کھانے ہیں، لوگوں دے سامنے پینے، سوال دی میں تینوں تھپڑ ماریا، پتر بول کے کہندا بابا تو بھی تے کھانا ہے، باپ کہنے لگا میں کھانا ضرور پر لوگوں دے سامنے میں نہیں کھاندا، چھپ کے کھانا ہے، وہ ایمان والے ویکھو مجوسی ہو کے کہندا میں کھانا ضرور پر لوگوں دے سامنے میں کھاندا نہیں۔ حضرات جدو دنیا تو چلا گیا کسی نے ویکھیا خواب دے اندر جنت دے باغات وچ ٹہل رہا ہے، پوچھیا پوچھن والے نے تو تے مجوسی سی آتش پرست سی اگدی پوجا کرن والا جنت دے باغات وچ کیویں جا رہے ہیں؟ جنت ایمان والیاں نوں ملے گی جنہاں تے اللہ دے یقین ہے تے اللہ دے رسول دے مومن جڑے بندے ہون گے جنت انہاں واسطے اگدی پوجا واسطے تے جنت نہیں بنائی انہاں لوکاں واسطے۔ مجوسی کہن لگا واقعی میں آتش پرست سی اگدی پوجا کرن والا پر رمضان المبارک دا احترام کیتا اللہ کریم نے، رمضان دے احترام کرن دی وجہ تو ایمان دی دولت عطا فرما دیتی ہے، اچھی کہہ دے سبحان اللہ۔ رمضان المبارک دے مہینے دی برکت نال مہینے دے صدقے اللہ کریم نے مرن تو پہلا مینوں ایمان دی دولت عطا فرمائی، جڑیا تو جدوں میں چلا گیا خواب وچ دسدا اللہ نے مینوں جنت عطا فرما دیتی ہے، جنت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے۔ میرے اور تیرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا صحابہ یہ آقا فرمایا رمضان دی ہر گھڑی برکت والی ہے، ساری برکت والی، صبح برکت والی، شام برکت والی، رات برکت والی، ہر لمحہ فرمایا برکت ہی برکت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوانے ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حضرات ایک نبی دا غلام آیا، آگے کہندا کملی والیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کو روزہ ٹوٹ گیا ہے، اللہ کریم نے نبی نے اختیار عطا فرمایا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 17 مسکیناں نو کھانا کھلائے، عرض کرتا یا رسول اللہ میں تے خود ہی بڑا غریب ہاں، آقا میں کیویں لوکاں نو کھانا کھلاواں؟ میرے آقا نے فرمایا 60 روزے رکھ، عرض کی آقا ایک روزہ تے رکھیا نہیں گیا، میرے نبی نو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے، لاجپال آقا نو اللہ نے اختیار عطا فرمایا
ہے فرمایا 60 روزے رکھ کر میری آقا روزے تے نہیں رکھے جاندے حضرات کھجوروں دا ٹوکر آیا میرے آقا دی بارگاہ تے فرمایا غلاما ٹوکرا لے جا مدینے دے جڑے لوگ غریب نے انہاں دے جا کے تقسیم کر دے عرض کی آقا میرے ورگا تے غریب بھی کوئی نہیں میرے آقا نے فرمایا میرے آقا مسکرا پہ فرمایا چا لے جا اپنے گھر والیاں بھی کھلا آپے بھی کھا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا خود بھی فرمایا کھا تے اپنے جا کے بچیاں بھی کھلا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا میرے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیار حضور دادا خان بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف المجوب دے اندر فرمانے نے روزے دا مطلب اپنے آپ کو روکنا فرمایا اپنے آپ کو روکنا صرف یہ نہیں کہ کھان پین تو روکنا ہے گناہاں تو بھی روکنا اپنے آپ چغلی تو بھی روکنا ہے غیبت تو بھی روکنا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں اعلان کروں گا کہ تسی روزہ افطار کرنا ہے صحابہ نے عرض کی آقا غروب آفتاب فرمایا کر لو روزہ افطار اکان والے عرض کی آقا میریاں دو جوان لڑکیاں نے کہ روزہ افطار کر لین اجازت لین واسطے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا کئی دن رمضان دے مہینے دے بھی چغلی غیبت تو نہیں بچتے چغلی غیبت تو نہیں بچتے لوگ فرمایا حضور نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا غلام پھر اگے حضور نے پھر دوسری طرف چہرہ پھیر لیا فرمایا وہ تے لوگاں دا گوشت کھان دی رہی نے تیری بچی لوگاں دا گوشت چغلی غیبت کر دی رہی نے فرمایا غیبت کر دی رہی نے جا کے کہو کہ الٹی کرو جب الٹی کیتی نا تے خون تے چھچڑے وغیرہ باہر نکلے فرمایا یہی تے لوگاں دا خون تے لوگاں دا گوشت کھان دی رہی نے اس واسطے کہ غیبت ایک روایت کے اندر کہ غیبت جناح سے بھی بات آ رہا ہے اب اندازہ لگاؤ کہ غیبت کتنا گناہ ہے کتنا گناہ ہے اللہ اکبر اور یہ جڑے لوگ کہتے ہیں رمضان دے مہینے دے اندر بیمار جی میں بیمار ہوں تو اور زیادہ بیمار ہو جاؤں گا امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے ہیں کہ مولانا نقی رحمۃ اللہ آپ دے والد صاحب سن تے رمضان تو پہلے ہی خواب دے اندر زیارت نصیب ہوگی فرمایا بیٹا رمضان بھی تسی بیمار ہو جاؤ گے پر روزہ نہیں چھڈنا بولو روزہ او بولو تے صحیح روزہ نہیں چھڈنا اللہ تعالیٰ تانوں صحت عطا فرمائے گا روزے نہ صحت بن گئی سرچ کیتا ہے اور انگریزاں نے سرچ کیتا ہے کہ رمضان دے مہینے دے وچ سحری کھاندے ادھر افطاری دی وجہ کی انہاں دسیا کہ جسم دے جناب جراثیم ختم ہو جاتے ہیں حکمت ہے انہوں نے بھی منیا ہے کہ انسان صحت مند بن جاتا ہے حضرات آپ فرماندے نے میں بیمار ہویا لیکن میں روزہ ایک بھی نہیں چھڈیا اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی اور روزے نہ بیمار نہیں ہوندا بلکہ بیماریاں زہر بھی دور ہوندیاں نے تے باطن دیاں بیماریاں بھی دور ہوندیاں نے حکمت ہے نماز پڑھ دو تسی وضو کر دیو نا ثواب تو بعد اے دے وچ حکمت نے اے دے وچ راز نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ 60 تے 61 قرآن پاک رمضان شریف وچ پڑھتے سن تو پڑھن والے امام اعظم ابو حنیفہ سی کو میرے جیسا تے نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جنہاں دے سی مقلد آپ ایک دن قرآن پڑھتے سن تے ایک رات کو قرآن پڑھتے سن ایک دن پورا قرآن تے ایک رات کو پورا قرآن پڑھتے سن تے ایک آپ تراویح وچ قرآن پڑھتے سن ایک تراویح جو مکمل کیتا 60 قرآن اسی طرح آپ نے پڑھے یعنی اتنی محبت نال آپ قرآن پڑھتے سن کیونکہ اللہ دے ولیاں دی کرامت سے کوئی سوال کرتے جی کہ قرآن پڑھیا نہیں جاتا میں کہ تیرے کو نہیں پڑھیا جاتا اللہ دے بندے پڑھنا جانتے ہیں تیرے کو نہیں نہ پڑھیا جاتا اللہ دے ولی قرآن پڑھنا جانتے ہیں کہ آپ 60 قرآن پڑھتے سن بلکہ حضرت مولا علی جدو قرآن پڑھتے سن رکعت تے قرآن رکھتے سن پیر تے دوسرے پیر جاندیا تک آپ مکمل قرآن پاک پڑھ جاتے سن اور وہ پڑھن والا مولا علی سی بولو بولو پڑھن والے مولا حضرات ماہ رمضان المبارک دی حرمتی کرنے والے
تے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا ایک قبر وچوں آواز آ رہی ہے. کی آواز آ رہی ہے؟ روتا تے رو کے کہندا ناری کن فی النار انا اری کن فی النار غریق فی النار. میں تے جل رہا اگ دے دی لپیٹ وچاں میں جل رہا. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ وچ کہندا ہے حضور دعا فرماؤ اللہ کریم میرے تو عذاب ٹال دے. اللہ کریم رحمتاں دا نزول فرما دے. حضرت مولا علی مشکل کشا آپ نے ہاتھ اٹھا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی. اللہ دے بندے اللہ والے جدوں دعا کرن پھر اللہ کریم دعا نو قبول فرما لیتا ہے. اللہ پاک دعا نو قبول فرما لیتا ہے. حضرت مولا علی اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے ہیں یا اللہ ایک قبر والے نو عذاب ہو رہا ہے یا اللہ عذاب دور فرما دے. یا اللہ قبر دے رحمتاں دا نزول فرما دے. آواز علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک دے مہینے دی بے حرمتی کردا رہے. رمضان رب دا مہمان ہے اس رمضان دی قدر کریاں دے. پیارے علی اے رمضان دی حرمتی کردا رہے رمضان دا احترام اسی کردا رہا اودی وجہ تو ان عذاب ہو رہے دی سفارش نہ کریاں دے. حضرت علی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. یا اللہ تیری بارگاہ وچ عرض کرنا یا اللہ اے میرے اللہ رحمتاں دا نزول فرما دے. رحمتاں دا نزول فرما دے. اللہ کریم نے عذاب ٹال دیتا اودی قبر تے رحمتاں دا نزول فرما دیتا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیوانے سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان فرمایا جڑا رمضان دا ایک روزے دی فضیلت بیان فرمائی. میرے آقا نے فرمایا جدوں کہ رمضان دا روزہ رکھدا ہے اللہ دی رضا واسطے روزہ رکھدا ہے میرا اللہ کریم جہنم دے اتنی دور فرما دیندا ہے. صحابہ کہندے نے آقا روزے دی اتنی فضیلت ہے آقا روزے دی اتنی برکت ہے. میرے آقا نے فرمایا اتنی دور فرما دیندا ہے. البتہ آقا کتنی دور فرمایا کتنا ایک کوا بچپن وچ اڑنا شروع کر دے حتیٰ کہ بوڑھا ہو کے مر جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنی دور جہنم دور ہو جاندی ہے ایک بچپن وچ کوا اڑنا شروع کر دے تے بوڑھا ہو کے مر جائے اتنی جہنم روزے والیاں تو دور ہو جاندی ہے. اینی روزے دی فضیلت بچپن وچ کوا اڑنا شروع کر دے تے بڈھا ہو کے مر جائے تے فرمایا اتنی دور ہو دے تو جہنم دور ہو جاندی ہے. جڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھدا ہے تے گنیت الطالبین حضور کو سے پار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوے دی عمر آپ فرماندے نے کوے دی عمر تقریباً 500 سال ہوندی ہے. 500 سال اتنی جہنم ہو دے تو دور ہو جاندی ہے. ایک آدمی سی انیس الواعظین پڑھو تے اس آدمی رمضان المبارک دا مہینہ آیا انہیں مسجد رو رخ کر لیا روزے بھی رکھنے شروع کیتے تے عبادت بھی کرنی شروع کی تے کسی نے کہا کہ رمضان المبارک دے مہینے تو بعد تو نظر نہیں آندا تے رمضان دے مہینے تو نظر آندا ہے. کہنا او انہیں آکھیا کہ رب نے بخشنا کہ تو انہیں آکھا میں دی عبادت کرنی ہے یہ برکت رحمت مغفرت دا مہینہ ہے. انہیں پورا مہینہ رمضان دے روزے رکھے عبادت کی تھی وفات پا گیا. کس نے خواب وچ دیکھا کہ جنت دے باغات وچ بیٹھا ہوا ہے. پوچھیا کہ کس وجہ تو اللہ کریم نے تیری بخشش فرمائی. انہیں کہا رمضان المبارک دے صدقے اللہ تعالیٰ نے میرے گناہاں نوں معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہ تو یہ نہیں مراد کہ صرف رمضان وچ ہی وَيُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ عزت بھی او دی طرفوں ذلت بھی لیکن اللہ فرماندا جنوں چاہواں میں اپنے فضل دے نال بخش دے. یعنی چھوٹی دی چھوٹی جڑی نیکی ہے نا ویکھیو بھی نہیں چھڈنی چاہیے کہ چھوٹی نیکی ہو سکدا دی وجہ تو اللہ کریم تیرے گناہاں نوں معاف فرما دے.
چھوٹی دا چھوٹا گناہ ویکھ کے نہیں کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ باقی مہینے نماز نہیں پڑھنی, نماز بعد وچ بھی فرض ہے تے رمضان دے وچ بھی فرض ہے. ایسا نہیں, اس واقعہ تو اے نہیں. اس واسطے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ عدل کرے تے تھر تھر کم اچیاں شانہ والے عدل کرے تے تھر تھر کم اچیاں شانہ والے فضل کرے فضل کرے او بخشے جاول فضل کرے تے بخشے جاول میرے جے مقالے او دی رحمت ہے. لیکن یہ نہیں کہ صرف رمضان دے مہینے وچ نمازاں پڑھنیاں نے تے باقی مہینے چ نہیں پڑھنیاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ایک عورت نے پیاسے نو پانی کتے نو پلایا تے اللہ نے انہوں جنت عطا فرما دیتی. یہ وہی شان ہے, وہی رحمت ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی نیکی جیڑی ہے وہ چھڈنی نہیں چاہیے. چھوٹا چھوٹا جڑا گناہ ہے نا وہ بھی نہیں کرنا چاہیے, وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانے ہو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک دے مہینے دے اندر ذکر کرنے والوں دی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیتا ہے. بولو بولو اللہ کریم بخشش فرما دیتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کھجور بڑی خوش ہو کے تناول فرماتے رہے. کھجور کھانا میرے آقا دی سنت ہے. جب بھی روزہ افطار کرو تو کھجور نہ کرو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کھجور نہ ملے تو پانی دے نال کر لو. اور خود روزے افطار بھی خود کرو تو دوسری بھی کراؤ. اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے. تو جڑے غریب لوگ نے نا انہوں نے کول بٹھا کے انہوں نے بھی روزہ افطاری کرایا کرو. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا کسی دا روزہ افطار کرائے اللہ تعالیٰ وہ گناہوں معاف فرما دے گا. رزق دی آقا اگر کوئی پانی پلا دے فرمایا اور پانی پلان والے دے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں معاف فرما دے گا. فرمایا پانی پلا دے تو اللہ روزے صرف خود نہیں افطار کرنے دوسرے بھی کرانے. آقا علیہ السلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سحری دے وقت کھجور دے پانی نہ روزہ رکھتے سن. سحری دے وقت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طبیعت ناساز ہوئی تو منت منی کہ قرآن وَيُطِيعُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اہل بیت دی سخاوت قرآن وچ پھر کس طرح دی انہوں نے سخاوت کی ہے کہ قرآن وچ ذکر آ گیا. انداز دیکھو یتیم فرمایا وہ کھانا کھلاتے تھے مسکین کو یتیم کو. رب کو کھانا کھلانا ایڈا پسند آ گیا اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرما دیتا. کھانا کھلاتے تھے مسکین یتیم اور قیدی کو. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبیعت ناساز ہوگی تو حضرت علی المرتضیٰ تے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نیت کی تھی منت منی اللہ دی بارگاہ کہ یا الہی ساڈے شہزادیاں نو اگر صحت مل جائے تو اسی 3 روزے رکھاں گے. نفری روزے سن 3 روزے رکھاں گے. اللہ کریم نے شفا عطا فرمائی. حضرت علی المرتضیٰ نے بھی روزہ رکھیا, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی روزہ رکھیا اور آپ دی ایک لونڈی سی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فضا انہوں نے بھی روزہ رکھیا. جس وقت کھانا سامنے رکھیا تے دروازے میں دستک ہوئی. پوچھا کون تے سوالی پھر دیکھو کہ حضرت مولا علی دے دروازے تے آ گئے. سوالی کیڈا خوش نصیب سی جڑا اہل بیت کو کیا مانگدا ہے. اللہ اکبر. اللہ جبارہ کا صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد تے دروازے تے آ کے کہندا ہے میں مسکین ہاں, میں کھانا
کھانا چاہنا حضرات محترم، کھانا اٹھایا سارے دا سارا، خود نہیں رکھیا سارے دا سارا کھانا جڑا کھلا دیتا۔ کھلانا بھی مسلمانوں سیکھو، اہل بیت کو سیکھو۔ پھر دوسرا دن گزریا حضرات، پانی دے کھجور نہ روزہ رکھیا، افطاری دا وقت آیا، کھانا سامنے آیا تے سوالی نے دروازے دستک دیتی، اے نبی دے گھر والیو میں سوال نہیں آیا، میں یتیم میں اس گھر جو پیا منگنا۔ حضرات سارے دا سارا کھانا اس مسکین نوں دے دیتا۔ تیسرا دن ہویا، دھیان والا کہندا میں اسیراں اس گھر دا میں نوکر بن کے آیا تے خادم بن کے آیا، سوالی بن کے آیا۔ اے نہیں فرمایا کہ 3 دن ہویا سا کھانا تناول نہیں کیتا۔ حضرات سارے دا سارا کھانا جڑا ہے او مسلمانوں اس منگن والے نوں دے دیتا۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب تے قرآن نازل فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ، فرمایا وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلان والے کون نے؟ مولا علی نے، سیدہ زہرا پاک نے، اللہ نے قرآن نے اندر فرمایا وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، وہ کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، وہ کھانا کھلاتے ہیں اسیر کو۔ حضرات سارے 3 دن ہو گیا، 3 دن ہویا تے کھانا تناول نہیں کیتا۔ الحمدللہ اسی تے سحری ٹائم بھی افطاری ٹائم بھی پانی دے نال سحری تے پانی دے نال افطاری یا کھجور تناول فرما کے تے آپ سحری فرماندے سن تے کھجور تناول فرما کے تے افطاری کردے سن۔ جیڑا سی کہنے نا بیمار ہو گیا ہے، ساڑی خود بد پریزیاں ہوندیاں نے، زیادہ کھا لینا بھی صحیح، رات بندہ ڈکار ماردا رہے، سحری بھی رج کے افطاری ٹائم بھی زیادہ تلی ہوئی چیزاں، اس واسطے کہ روزے وچ بڑی برکت ہے، لیکن صحیح طریقے نال سحری کیتی جائے تے صحیح طریقے نال افطاری بھی کیتی جائے۔ طریقہ ہوندا نا ہر کام دا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 3 بندیاں دی دعا رد نہیں ہوندی۔ روزہ رکھنے والے خوش نصیبو، 3 بندیاں دی دعا رد نہیں ہوندی۔ ایک بادشاہ عدل انصاف کرنے والا، ایک فرمایا مظلوم، تیسرا فرمایا روزے دار۔ روزہ رکھیا ہوندا نا، پھر جب افطاری دا وقت ہوندا ہے تے بندے دا حلق خشک ہویا ہوندا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دی رحمتہ جوش مار دی، فرمایا مانگ جو کچھ منگنا ہی، میرے حکم دے مطابق عمل کیتا تو مانگ۔ فرمایا افطاری دے وقت اللہ تعالیٰ دعا نو رد نہیں فرماندا، اللہ دعا نو قبول فرما لیندا۔ اچھا افطاری دے سامنے اکثر اسی دیکھیا افطاری سامنے ہوندی ہے تے اسی گپاں مارتے رہنے ہیں، اس وقت گپاں مارن دا وقت نہیں ہوندا، رب کولوں منگن دا ویلا ہوندا ہے۔ اکثر اسی دیکھیا نا اسی گپاں مارنی شروع کر دیں، کیوں گپاں سارا دن اسا روزہ جو رکھ لیا تے منگن دا ٹائم ہے تے اسی کیوں ضائع کریے پہ؟ لمحہ تے ہر برکت والا ہے تے پھر افطاری دا جڑا وقت ہوتا ہے وہ تے اللہ تعالیٰ دی رحمتاں پھر برسات ہوندی ہے، اللہ دی رحمتاں دا ادو جو کلام شریف تسی پڑھ سکتے ہو پڑھ کے تے پھر اللہ دی بارگاہ چ دعا کریا کرو، اللہ تعالیٰ دعاواں نو قبول فرما لیندا ہے، اللہ کریم دعا نو قبول فرما لیندا ہے۔ کسی بندے دی آنکھ نہیں کھلی سحری دے وقت یا کسی جگایا نہیں، بیدار ہو جائے انہیں روزہ رکھنا ہے تے ٹائم ختم ہو گیا تے سوال کیتا گیا کہ او دا روزہ ہو جائے گا، نیت کر لے او دا روزہ ہو جائے گا۔ سحری اگر نہیں ہوئی سحری چھوڑنی نہیں چاہیے کیونکہ سحری وچ بڑی برکت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سحری چھوڑنا نامناسب ہے، سحری وچ برکت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا سحری کھاؤ پاویں پانی کے پی لو تساں، او دے وچ برکت ہے۔ اگر کسی مجبوری دی وجہ تو یا کوئی سحری نہیں بھی کیتی تے نیت کر لیے تو او دا روزہ ہو جائے گا، او دا روزہ۔ تے مسلمانوں کوشش کریا کرو کہ دیکھو نا ایسا نہیں ہوتا کہ ادھر جناب اعلان ہوتا ہے کہ ختم ہو گیا جلدی نال اسی پانی بھی 2-3 گھٹ جڑا نا اس ٹائم فرض سمجھنا کہ شاید کوشش یہ کریا کرو، یہ بڑی احتیاط ہے، ٹائم دی جڑی ہے نا پابندی ہے، جدو ٹائم ختم ہو جاتا ہے تے ٹائم ختم جدو ہو گیا تو ادو کوئی چیز کو کھا پی لیے تو پھر تہاڈا روزہ نہیں ہوئے گا، سارا دن بھکھا رہن دا فائدہ۔ روزہ ادو ہونا ہے جب ٹائم تو پہلے کوشش کریا کرو کہ اعلان ہونے تو پہلے ہی تقریباً 5 منٹ جڑا نا وہ سحری ختم کر لیا کرو۔ جی بالکل یہ احتیاط ضروری ہے۔ تے دوسرا مسئلہ کہ الٹی آ جائے، پہلے بھی عرض کیتا ہے پھر بار بار سوال لوگ کر لیندے نے کہ الٹی آ جائے، وہ آندے زیادہ الٹی پاویں تھوڑی آئے یا زیادہ آئے، الٹی آن دے نال روزہ جڑا نا وہ نہیں ٹوٹدا۔